ہوا جنگل کے مڑے ہوئے درختوں کے بیچ چیخ رہی تھی اور آسمان بنفشی لہو میں بھیگا ہوا لگتا تھا جیسے اس کی غیر موجودگی پر سوگ منایا جا رہا ہو اور دھند کے اندر چھپے سائے جیسے سرگوشیوں میں اس کی کہانی دہرا رہے ہوں مگر کوئی اس کا نام زبان پر نہیں لاتا تھا کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں وہ پکار سن کر دوبارہ لوٹ نہ آئے۔ الفاق وقت تھا جب جنگل اس کے پروں کے نیچے ناچتا تھا اور ندیاں اس کی طاقت سے گیت گاتی تھیں اور زمین اس کے جادو کی دھڑکن میں سانس لیتی تھی مگر وہ سب اب قصے بن چکے تھے جو بجھتے ہوئے انگاروں کی روشنی میں سنائے جاتے تھے اور سوکھے پتوں کے نیچے چلنے کی آہٹ میں دب گئے تھے۔ اور اب اورورا دو دنیاؤں کی ملکہ تھی، اس کی آنکھوں میں تھکن، اس کی مسکراہٹ میں دراڑ، اس کے دل میں وہ کشمکش تھی جو روشنی اور اندھیرے کے درمیان جھولتی رہی، اور وہ جانتی تھی کہ دنیا کبھی سادہ نہیں تھی، نہ کوئی مکمل نیکی تھی نہ مکمل بدی، مگر ان پرانے درختوں کی جڑوں میں جو مردہ بادشاہوں کی ہڈیوں سے بھی گہری تھیں ایک دھڑکن جاگنے لگی، ایک ایسی سانس جو ستاروں جتنی پرانی اور سمندر جتنی غضبناک تھی۔ شروع ہوا مٹی کی خاموشیوں سے جہاں طاقت کے بیج سانپوں کی طرح لپٹے سو رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے اس آواز کا جو طوفانوں کو بلاتی تھی، سائے جگاتی تھی۔ الفاق پر سیاہ مایوسی کی طرح آسمان سے اترا اور آنسوؤں کی اس جھیل میں گرا جہاں میلیفیسنٹ آخری بار کھڑی ہوئی تھی، اس کا عکس مٹا ہوا، اس کی طاقت ٹوٹی ہوئی، اس کی مرضی ایک کھائی میں گر چکی تھی۔ مگر طاقت کبھی مرتی نہیں، طاقت انتظار کرتی ہے، دیکھتی ہے، سیکھتی ہے۔ اور وہ پر جلنے لگا آگ سے نہیں بلکہ مقصد سے، اور زمین لرزنے لگی، آسمان سیاہ ہونے لگا، اور دکھ کی جڑوں سے، دھوکے کی راکھ سے، اس چیخ سے جو زمانوں سے گونج رہی تھی وہ دوبارہ آئی، نہ صرف غصے کی ملکہ بن کر، نہ صرف اس افریت کی صورت میں جو دنیا نے کہا، بلکہ ایک نئی شے بن کر، ایک ایسی ہستی جو دکھ اور غصے اور ایسی محبت سے بنی تھی جس کا ذکر الفاظ نہیں کر سکتے۔ ملفسنٹ کی واپسی مورس کی وادیوں میں ہوا ایسی چیخ کی مانند چل رہی تھی جیسے صدیوں پرانا کوئی دکھ، کوئی غضب فضا میں بہک رہا ہو۔ درخت جھک گئے تھے، شاید خوف سے، شاید عقیدت سے۔ آسمان جو پہلے سنہری اور جامنی روشنیوں سے سجا تھا اب مدھم سرمئی ہو چکا تھا۔ جادوئی مخلوق فضا میں ساکت ہو گئیں، ان کے پروں میں بے چینی کی جنبش تھی۔ پھول بند ہو گئے جیسے انہیں کچھ خبر ہو گئی ہو۔ لوگ کہتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ملفسنٹ تاریکی کی پری، وہ جو چاندنی رات میں پر پھیلا کر اڑتی تھی، آسمان میں کہیں کھو گئی تھی۔ کچھ کا ماننا تھا کہ وہ تاروں کا حصہ بن چکی ہے اور اس کے پر اب کہکشاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ کچھ نے کہا وہ اپنی قوم کی حفاظت کرتے ہوئے مار دی گئی۔ اور جس دن ہوا نے سرگوشی کرنا چھوڑ دیا، اس دن اورورا نے خاموشی میں آنسو بہائے۔ لیکن یہ دنیا کبھی ساکت نہیں رہتی۔ پہلی پہاڑوں کی چوٹی پر ایک سایہ نمودار ہوا، بس ایک جھلک۔ پھر سرگوشیاں ہوئیں کہ سورج اب ایک خاص چوٹی پر روشنی نہیں ڈالتا، جیسے وہاں کچھ منحوس واپس آ گیا ہو۔ پھر خواب آنے لگے۔ انسان اور پریاں نیند سے لرزتے ہوئے جاگے، انہوں نے ایک ایسی آواز کو یاد کیا جو کانٹوں جیسی تھی، ایک ایسی موجودگی کو محسوس کیا جو آگ کی مانند تھی۔ سب سے پہلے اورورا نے وہ تبدیلی محسوس کی۔ ایک صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے جاگ گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی بالکونی پر تھے، کالے پر، کناروں سے جلے ہوئے۔ اس نے ایک پر اٹھایا اور وہ اس کے ہاتھ میں گرمی سی پھیلانے لگا۔ ملفسنٹ! اس نے سرگوشی کی آواز میں ڈر بھی تھا اور امید بھی۔ ملفسنٹ اور بونا! ملفسنٹ کو لوگ ہمیشہ خوف کی علامت سمجھتے تھے۔ اس کے کالے پروں، نوکیلے سینگوں اور گہرے سبز جادو نے کئی دلوں میں دہائیوں تک دہشت بٹھا دی تھی۔ مگر وہ جو اس کے قریب تھے جانتے تھے کہ وہ ظالم نہیں، صرف زخمی تھی۔ مورس کی وادی کے کنارے ایک پرانا جنگل تھا۔ وہاں رہتا تھا ایک بونا جس کا نام تھا تیورن۔ وہ باقی بونوں سے مختلف تھا، نہ لالچی نہ بدتمیز۔ اس کے دل میں تجسس اور سچائی تھی اور وہ پتھروں سے باتیں کرنا جانتا تھا۔ الفاق دن جب تیورن جنگل میں جڑی بوٹیاں تلاش کر رہا تھا، اسے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ وہ جھاڑیوں کو ہٹا کر آگے بڑھا تو سامنے ملفسنٹ کھڑی تھی، زخمی، خاموش اور غصے میں۔ کیا دیکھ رہے ہو بونے؟ اس نے سرد آواز میں کہا۔ تیورن ڈرا نہیں، بس مسکرایا۔ تمہارے پروں سے روشنی چمک رہی ہے۔ وہ خوبصورت ہیں؟ ملفسنٹ حیران رہ گئی۔ یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے برسوں میں سنا، جس میں نہ خوف تھا نہ الزام۔ تیورن نے اسے دوا دی، اس کے زخموں پر مرہم رکھا۔ وہ روز آتا، باتیں کرتا، کبھی پھول لاتا، کبھی چٹانوں کی کہانیاں سناتا۔ ملفسنٹ نے پہلی بار محسوس کیا کہ دوستی ایک جادو ہے جو بغیر منتر کے دل بدل سکتا ہے۔
رفتہ رفتہ دونوں میں ایسی دوستی ہو گئی کہ ساری وادی حیران رہ گئی۔ ایک دن جب انسانوں نے دوبارہ مورس پر حملہ کیا تو تیورن نے اپنے ساتھی بونوں کو اکٹھا کیا اور کہا، یہ زمین ہماری بھی ہے اور ملفسنٹ ہماری دوست ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس دن پہاڑوں نے بونوں کی چیخ سنی، جنگل نے ملفسنٹ کی پرواز دیکھی، اور دشمنوں نے ایک ایسی قوت کا سامنا کیا جو دوستی کے جادو سے پیدا ہوئی تھی۔ اور یوں ایک بونے اور ایک تاریک پری کی انوکھی دوستی کہانیوں میں لکھی گئی، نہ صرف خوف کی بلکہ امید کی۔